بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسرے الفاظوں میں سے یہ کہیں کہ جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ 7 نمبر آیت، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس آیت میں بتایا اللہ پاک پروردگار نے کہ کیوں نہیں ایمان لانے والے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کان پر، ان کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ یہ آیت دراصل کفار کے حق میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی اس کے پہلے کی تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب اور متقیوں کی صفات کو بیان کیا تھا، ایمان والوں کی ایمان کی صفات کو بیان کیا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کا ذکر کیا۔ دیکھو، کافر دنیا میں 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ کافر ہے کہ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مطلق فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ کسی قیمت پر ایمان قبول ہی نہیں کریں گے، اور یہ اللہ کے اپنے علم میں ہے، اور وہ کفر پہ ہی مریں گے۔ ظاہر طور پر ایک کافر وہ ہے جس کے بارے میں ہی کہ بظاہر ابھی تو کافر ہے، لیکن ممکن مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیں گے۔ تو کافر 2 طرح کے ہو گئے ہیں، اور ان آیت کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو دراصل یہاں پر کافروں کا وہ طبقہ مراد ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ کسی قیمت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جہاں اس کے پہلے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے طبقات یعنی گروہوں کا ذکر کیا، 2 طرح کے گروہ جو تھے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کافروں کے گروہوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں بھی 2 گروہ ہو گئے، ایک وہ جو بظاہر کافر تو ہیں لیکن موت سے پہلے ان کو ایمان نصیب ہو جائے گا، ایسا ہم اپنی زندگی میں دیکھتے آئے ہیں اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا کہ لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں۔ اور ایک ایسے ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کفر پر پیدا ہوئے اور کفر پہ ہی مر کے جا رہے ہیں، اللہ کی ہدایت سے یہ لوگ محروم ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کے سامنے اللہ کے نبی اللہ کی دعوت کو پیش کر رہے ہیں، وحدانیت کو پیش کر رہے ہیں، جب وہ لوگ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہوں، اس میں آپ کی تبلیغ اور آپ کی دعوت کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی فاسد اور فطرت کا قصور ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ اور دراصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہ لکھی دیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ ایمان قبول نہیں کریں گے، اسی لیے آپ تو صرف دعوت دیتے رہیں، وہ ایمان قبول کریں یا نہ کریں اس چیز کو لے کر آپ فکر مند نہ ہوں۔ چونکہ اس کے اندر 2 لوگ ہیں، ایک تو وہ ایمان لائیں گے جیسا کہ لائے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اب کفر کی جس طریقے سے ایمان کی تعریف بیان کی گئی یؤمنون بالغیب میں، اب یہاں سے کفر کی بھی کچھ تعریف ہیں۔ تعریفات بہت لوگوں نے کی ہے، لیکن جو امام رازی نے کفر کی تعریف کی ہے وہ کچھ اس انداز کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر سے جو چیز ثابت ہو جائے اور جس کا دین ہونا ثابت ہو،
اور بندہ اس کو نہ مانے، اس کی تصدیق نہ کرے، تو فرمایا کہ یہ شخص کافر ہے۔ اس کے بعد میں ایسے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی دعوت کو سن رہے ہیں، دلائلوں کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، ایسے کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تصدیق نہ کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا کہ ایسا شخص کافر ہے۔ قال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، کہ کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز اس قرآن کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے سورہ صافات میں بھی جنت والے جہنم والوں سے ایک بات کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، کہ تم تصدیق کرنے والے نہیں تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں جانتے تھے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ فلا صدق ولا صلی، کہ تم نہ تصدیق کرتے تھے نہ نماز پڑھتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آج تمہارے ساتھ میں یہ معاملہ کیا۔ تو یہ جو تمام آیتیں ہیں اس آیت کی تائید میں ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ کسی بھی طریقے سے یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر مر گئے، تو آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ اس سے غمگین نہ ہوں۔ اس کے بعد میں علماء کرام نے کفر کی کچھ قسمیں لکھی ہیں۔ ایک قسم کفر کی کہ کفر تکذیب، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اور رسول کو جھٹلانا۔ تو یہ جھٹلانا جو ہے یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے اور سب سے پہلی قسم ہے۔ قال الکافرون ھذا ساحر کذاب، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ کافروں نے جب کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں پر اپنے عذاب کو ثابت کر دیا ہے۔ دوسرے کفر کی ایک تعریف یہ بتائیے کہ بندہ اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کرتا ہے اور اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانتا اور اس کے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ ابلیس نے حکم ماننے سے انکار کیا، تکبر کیا، نتیجہ کیا ہو گیا کہ وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد میں کافر کی ایک قسم یہ بھی بیان کی کہ پیغمبروں کی نہ تو تصدیق کرتے ہیں اور نہ ان کو جھٹلاتے ہیں، بلکہ وہ روگردانی کرتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور کافر جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کا ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف دھیان نہیں کرتے تھے، دھیان سے نہیں سنتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کفر کی قسم علماء نے یہ بیان کی، اور اس کے بعد نے فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، اور اگر آپ ان باتوں سے روگردانی کرو گے، دھیان نہیں دو گے، توجہ سے نہیں سنو گے، تو آپ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو جو لوگ روگردانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کافر کہا ہے۔ ایک قسم یہ بھی ہے کافروں کی کہ کفر ارتیاب، یعنی پیغمبر کے نہ سچا ہونے کا یقین رکھتے ہیں، نہ ہی تو پیغمبر کے جھوٹا ہونے کا یقین رکھتے ہیں، بلکہ وہ شک میں اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں، اس کو بھی کہا گیا کہ کافر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا انہم کانوا فی شک مریب، کہ وہ لوگ شک میں اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک قسم کفر کی یہ بیان کی گئی ہے کفر نفاق، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے انکار کرنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ زبان سے وہ لوگ اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ جو دو آیتیں ہیں ان تمام لوگوں پر، تمام لوگوں کے لیے ہیں کہ جو آپ ان کو جو لوگ کفر کر رہے ہیں آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ قطعی طور کے اوپر آپ کی دعوت کے نہ ماننے کی وجہ سے رنجیدہ اور افسردہ نہ ہو، بلکہ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ جن کے حق میں، جن کے مقدر میں دعوت قبول کرنا ہے وہ ضرور دعوت قبول کریں گے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مطلق لکھ دیا ہے کہ ان کو کفر پہ ہی مرنا ہے، جیسے ابو جہل وغیرہ، تو وہ اپنے کفر پہ ہی مریں گے۔ ایسی دنیا میں آخرت تک جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں، یہ آیت ان تمام لوگوں کے لیے فٹ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ کفر پر مر جائیں گے تو وہ اس آیت کے مصداق بن جائیں گے، اور اگر کسی نے ایمان قبول کر لیا تو پھر وہ ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اللہ کی ہدایت کے نور میں آ جائیں گے اور پھر وہ رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ تو یہ ابتدائی آیات کے اندر
ایمان والوں کی صفت کو بیان کیا گیا، اب کفر کی صفت کو بیان کیا گیا. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ کل انشاءاللہ اس کے بعد کا سبق.